You are watching Photon Productions. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی اوسمو ریگولیٹری فنکشن آف کڈنیز، یعنی کڈنیز جو ہیں وہ اوسمو ریگولیشن میں کیا کام سر انجام دیتی ہیں، کیا فنکشن کرتی ہیں اور ان کا کیا رول ہوتا ہے، وہ آج دیکھتے ہیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کویسچن آتا ہے وہ ہے جی واٹ ڈز اوسمو ریگولیٹری فنکشن مینس۔ ذہن میں جو پہلا سوال آنے والا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اوسمو ریگولیٹری فنکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم کے اندر پانی اور نمکیات کی تعداد کو برقرار رکھنا ایک خاص لیول تک اوسمو ریگولیشن کہلاتا ہے۔ انگلش میں بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں، دا مینٹیننس آف کانسٹنٹ اوسموٹک پریشر ان دا فلوئڈز آف این آرگنزم by the control of water and salt concentrations، جس میں اگزامپل آ جاتی ہے humans maintain the ions and water balance in the body، یعنی انسان نمکیات اور پانی کا جو توازن ہے وہ جسم کے اندر برقرار ہے۔ آگے جی امپورٹینس آف کڈنیز ان اوسمو ریگولیشن، کڈنی جو ہیں کیوں اہم ہیں، کیوں امپورٹنٹ ہیں اوسمو ریگولیشن میں۔ تو اس میں پہلا پوائنٹ آ جاتا ہے امپورٹنٹ فار دا فنکشننگ آف باڈی، یعنی جسم کے کام کرنے کے لیے گردوں کا اوسمو ریگولیٹری فنکشن لازمی ہے، کیونکہ جب پانی اور نمکیات کا توازن اگر بگڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو بلڈ ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر سکتا، ڈفرینٹ قسم کے آئن جو ہیں، مختلف قسم کے جو نمکیات ہیں ان کی کمی ہو جانے کی وجہ سے جسم ویک ہو جاتا ہے اور جسم میں مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، باہر سے بھی جراثیم حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے ایکسکریٹ مور یورین ان پلینٹی واٹر کنڈیشنز۔ تو دوسرا فنکشن ہے کہ اگر آپ نے بہت زیادہ پانی پی لیا ہے کسی وجہ سے تو آپ جو ہے دو ہی کام ہے، یعنی یہاں تو آپ کو وامٹنگ آئے گی، اگر آپ کو وامٹنگ نہیں آئی تو آپ کے جو گردے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ جسم میں جو پانی ہے وہ بہت زیادہ بہتات میں ہے، اس وجہ سے جو پانی ہے وہ گردے زیادہ سے زیادہ ایکسکریٹ کر کے یورین کے ذریعے نکال دیں گے۔ آگے تیسرا پوائنٹ آ جاتا ہے مینٹین فلوئڈز ان ڈی ہائیڈریٹنگ کنڈیشنز، یعنی اگر آپ بہت زیادہ سویٹنگ محسوس کر رہے ہیں، بہت زیادہ پسینہ آپ کو آ رہا ہے اور یا آپ کسی ایسی جگہ پر پھنس گئے جہاں آپ کو پانی میسر نہیں ہے تو گردے جو ہیں وہ کچھ حد تک جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، نمکیات اور پانی جو ہے اس کو جسم کے اندر مینٹین کر کے رکھتے ہیں باڈی کی ضرورت کے لیے۔ اچھا تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے اوسمو ریگولیشن میں جو ہے وہ کڈنیز کن طریقوں سے کرتی ہیں؟ تو دو طریقے ہوتے ہیں، ہائپرٹونک یورین فرسٹ جو ہے، یعنی ہائپرٹونک یورین کا پہلے مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ ہائپرٹونک کا مطلب ہوتا ہے جس میں سالٹ کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اور پانی یعنی سالوینٹ کنسنٹریشن جو ہے وہ لوڈ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ طریقہ ہے ہائپوٹونک یورین فارمیشن، یعنی اس میں سالٹ کنسنٹریشن جو ہے وہ لو ہوتی ہے، سالٹ کی مقدار جو ہے پانی جو نمکیات ہیں ان کی مقدار کم ہوتی ہے اور پانی سالوینٹ کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا جی آ گیا جی ہائپرٹونک اور ہائپوٹونک کی یہ ڈائیگرام اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ جو ریڈ کلر کے ڈاٹس نظر آ رہے ہیں ان کو پانی کنسیڈر کر لیں اور یہ جو آپ کو بلیو کلر کے ڈاٹس نظر آ رہے ہیں ان کو آپ سالٹ کنسیڈر کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ہے لیفٹ سائڈ پر جو ہے وہ بلیو ڈاٹ جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور ریڈ ڈاٹ جو ہیں وہ کم ہے۔ یہ جو ہے ہائپرٹونک سولوشن ہے کیونکہ اس میں سالٹ جو ہے یعنی لکھا بھی ہوا ہے کہ سلیوٹ ہے یا سالٹ جو ہیں ان کی کنسنٹریشن زیادہ ہے، تو یہ ہائپرٹونک سولوشن ہوگا کیونکہ اس میں سالوینٹ جو ہے یعنی واٹر جو ہے وہ کم ہے۔ اور دوسری سائڈ پر رائٹ سائڈ پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ تقریباً جو ہے لیفٹ سائڈ کی نسبت جو ریڈ ڈاٹس ہیں، بڑے جو ڈاٹس ہیں وہ زیادہ ہیں اور تقریباً جو ہے سالوینٹ واٹر جو ہے وہ تقریباً ایکسیس اماؤنٹ میں ہے، بہتات میں موجود ہے، تو یہ ہائپوٹونک یورین ہوگا جس میں جو سالٹس ہیں ان کی مقدار کم ہوگی۔
اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں بھائی کب جو ہے وہ ہائپرٹونک یورین بنتا ہے اور کب جو ہے ہائپوٹونک یورین بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے پہلا پوائنٹ ہے، اگر آپ ریڈ کی طرف دیکھیں تو ہائپرٹونک یورین فارمز وین ہائپرٹونک یورین فارمز، تو ہائپرٹونک یورین فارمز وین باڈی سفرنگ فرام ڈی ہائیڈریٹنگ کنڈیشنز۔ ہائپرٹونک جو ہے نمکیات جو ہے وہ زیادہ تب یورین میں آتے ہیں جب آپ کی باڈی جو ہے اس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو گردے جو ہیں وہ پانی کو دوبارہ سے ری ایبزارب کر لیتے ہیں، دوبارہ سے جذب کر لیتے ہیں۔ آگے جو ہے یہ آپ لائٹ لائٹ یلو کلر کا آپ جو ہے یہ سرکل دیکھیں، ادھر لکھا ہوا ہے وین ہائپوٹونک یورین فارمز۔ ہائپوٹونک جو یورین ہے پیشاب ہے یہ کب بنتا ہے؟ تو ہائپوٹونک یورین فارمز وین باڈی ہیو پلینٹی آف واٹر فار اون یوز۔ یہ تب بنے گا جب آپ کے جسم میں پانی بہت زیادہ ہے اور آپ کو اتنے پانی کی ضرورت نہیں ہے، تو کڈنیز کیا کریں گی؟ جو اضافی پانی ہوگا اس کو ایکسکریٹ کر دیں گی، خارج کر دیں گی۔ آگے جی، میکانزم آف ہائپرٹونک اینڈ ہائپوٹونک یورین فارمیشن۔ طریقہ کار کیا ہے بھائی کہ ہائپرٹونک یورین بننے کا اور ہائپوٹونک یورین بننے کا؟ تو یہ ایک ہارمون ہوتا ہے جسے اینٹی ڈائی یوریٹک ہارمون کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون جو ہے کیا کرتا ہے؟ یہ پانی کے دوبارہ انضاب کو، پانی کے دوبارہ جذب کو یقینی بناتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے، تو یہ بلڈ ویزل سے یہ خارج ہوتا ہے، وہ بلڈ ویزل جو کہ پیری ٹیوبولر کیپلری یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہاں سے یہ وہ کیپلریز ہوتی ہیں جو کنولیٹڈ ٹیوبولز کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں۔ تو پیری کا مطلب ہے یعنی ارد گرد جو موجود ہیں، ٹیوبولر یا ٹیوبولز کے ارد گرد جو کیپلریز موجود ہیں وہاں سے یہ خارج ہوگا، کلیکٹنگ ڈکٹ کے میں یہ ایکسکریٹ ہوگا، اور کلیکٹنگ ڈکٹ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ پیری ٹیوبولر کیپلریز جو ہیں موجود ہوتی ہیں، یہ دوبارہ کیا کریں گی؟ پانی کو جذب کر لیں گی۔ اب جو ہے کیا ہوتا ہے جب ہائپوٹونک یورین کب بنتا ہے؟ ہائپوٹونک یورین جو ہے وہ تب بنے گا جب آپ کے جسم میں پانی کی مقدار زیادہ ہوگی، تب جو ہے یہ اے ڈی ایچ ہارمون یعنی اینٹی ڈائی یوریٹک ہارمون خارج نہیں ہوتا، اور آپ کے جسم میں جو کلیکٹنگ ڈکٹ میں کڈنیز میں جو کلیکٹنگ ڈکٹ میں یورین بن رہا ہوتا ہے وہ زیادہ مقدار میں بنتا ہے، اور اس میں پانی کی مقدار زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کی باڈی کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اے ڈی ایچ ہارمون جو ہے وہ خارج نہیں ہوتا۔ اے ڈی ایچ ہارمون جو ہے یہ ایڈرینالین کہہ رہا ہوں، ایڈرینل گلینڈ جو ہیں جو گردے کے اوپر کڈنیز کے اوپر موجود ہوتے ہیں ان سے یہ خارج ہوتا ہے۔ شکریہ۔ Please do not forget to subscribe our channel.